اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا جس میں حبشہ کی سائیڈ کا ایک بندہ وہاں کام کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تاکہ دیکھوں وہ کیسا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، گرمی کا موسم تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ جب دوپہر آرام کا وقت ہوا تو اس کے پاس کھانا موجود تھا، چنانچہ جب اس نے کھانا چاہا تو اسی وقت ایک کتا آ گیا جو اپنی زبان لٹکائے ہوئے بھوک اور پیاس کا مارا ہوا وہ لپکا ان کی طرف۔ جو وہ حبشی غلام کھانا کھانے لگا تو وہ ان کی طرف لپکا، تو وہ سمجھ گئے کہ کتے کو بھوک ہے، لہٰذا کتے کو ایک ٹکڑا ڈالا، لیکن کتا کھا کے اور آگے لپکا۔ وہ سمجھ گئے کہ کتے کو اور زیادہ بھوک ہے، حتیٰ کہ ٹکڑا ٹکڑا کرتے کرتے دونوں روٹیاں اس کتے کو ڈال دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے خود کھانا نہیں کھایا، آپ نے تو سارا کتے کو ڈال دیا۔ تو غلام کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کتا نہیں ہوتا، لگتا یہ ہے کہ کسی اور علاقے سے آیا ہے اور یہ بھوکا ہے، میں تو شام کو پھر جا کے کھانا کھا لوں گا، لیکن اس کتے کی پیاس اور بھوک کون بجھائے گا؟ اسے کون روٹی کا ٹکڑا ڈالے گا؟ یہ کیوں بھوکا اور پیاسا مر جائے؟ میں تو شام کو جا کے اور کھانا کھا لوں گا، لیکن میری وجہ سے یہ کتا بھوکا نہ مر جائے، اس لیے میں نے کھانا چھوڑ دیا اور اس کتے کو کھانا ڈال دیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل خوش ہو گیا اور فرمایا اگر ایک بندہ کتے کی اتنی بھلائی کرتا ہے، کتے کی خیر خواہی کرتا ہے، تو ہم انسانوں کے ساتھ کیوں بھلائی نہ کریں؟ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا باغ تھا سارا کا سارا اس حبشی غلام کو دے دیا۔ ایک لمحہ پہلے یہ نوکر بن کر، غلام بن کر اس باغ میں کام کر رہا تھا، کتے کے ساتھ بھلائی کی۔ میرے پروردگار کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ ایک لمحہ بعد میرے پروردگار نے ہزاروں پودوں کا اس غلام کو باغ کا مالک بنا دیا۔ ایک لمحہ پہلے وہ اسی باغ کے اندر غلام اور نوکر بن کے کام کر رہا تھا، اور ایک لمحہ بعد کتے کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے میرے پروردگار نے اس کو اس سارے کے سارے باغ کا مالک بنا دیا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو بھی لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے میرا پروردگار اسی زمین کے اندر اس کو قرار عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔